اماں جانے دو نا، میں اکیلی تھوڑی جا رہی ہوں، میرے ساتھ میری سہیلیاں اور پوری کلاس بھی ہوگی، اور صرف کلاس ہی نہیں بلکہ سبھی استاد بھی جا رہے ہیں، اور وہ ہم سب کے ساتھ ساتھ ہی ہوں گے۔ فاطمہ اپنی امی سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے کالج کے ساتھ ٹرپ پر جانے دے، مگر اماں تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں، ایسے میں وہ اپنی جوان بیٹی کو یوں سیر سپاٹے نہیں بھیج سکتی، اسے پڑھا لکھا رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، تو وہ مزید پاؤں نہ پھیلائے۔ فاطمہ کی اماں کی بات کو اتنی بھی غلط نہیں تھی۔ آج کل کے زمانے کے حالات واقعی بہت خراب تھے، جہاں انسانوں کی کھال میں چھپے بھیڑیے لڑکیوں کی طاق میں ہوتے ہیں اور موقع ملتے ہی ان کو اپنی بربریت کا شکار بنا لیتے ہیں، اور اس کی اماں ایسی ہی کسی مصیبت سے ڈرتی تھی کہ اسے اپنی بیٹی کی جان اور عزت دونوں ہی بہت پیاری تھی۔ ایک بار کہہ دیا نا تو بس کہہ دیا، نہیں جانا تو نہیں جانا، اب جا اور جا کر رات کا کھانا بنا، میں آج بہت تھک گئی ہوں، فاطمہ کی اماں نے کہا تو وہ بے بسی سی اماں کو دیکھتی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اماں کو منائے کہ اماں اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دے اور کوئی اعتراض نہ کرے، لیکن ہر حربہ اس نے اپنا لیا تھا، اور ہر حربے کو ہی اس کی اماں نے انکار کر کے ناکام کر دیا تھا۔ وہ ہر حال میں کالج کی ٹرپ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار کہیں باہر جا رہی تھی، تو اس کا بہت دل تھا کہ وہ ضرور جائے، اور کچھ اس کی دوستوں نے بھی بہت اصرار کیا تھا، اسے سبز باغ دکھائے تھے کہ وہاں جا کر یہ کریں گے وہ کریں گے، بہت مزہ آئے گا، کہ دنیا میں ہی جنت کا مزہ پا لو گی۔ ان کی باتوں سے فاطمہ کا اتنا شوق بڑھ گیا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بغیر اجازت کے ہی ٹرپ کے ساتھ چلی جائے۔ کھانا بنایا تو سب کھا پی کر سونے کے لیے لیٹ گئے، وہ بھی بے دلی سے سو گئی، مگر سونے سے پہلے اور خوابوں میں بھی وہ نہ صرف اماں کو منانے کے طریقے سوچتی رہی تھی، بلکہ خوابوں میں ان جگہوں کی سیر کرتی رہی تھی جہاں ان کے کالج کی ٹرپ جانے والی تھی۔ اگلے دن وہ صبح ہی صبح اٹھی، ناشتہ کیا، تیار ہوئی اور وین میں بیٹھ کر کالج آ گئی، مگر وہ بے حد اداس تھی اور اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر ہی اس کی سہیلیوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے گھر والے نہیں مانے۔ تم کسی طرح مناؤ نا ان کو، اس کی ایک سہیلی نے کہا، تو فاطمہ نے کہا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، بہت بہانے بنائے، ترلے منتیں کی، مگر اماں راضی نہیں ہو رہی۔ فاطمہ نے بے حد بے بسی سے کہا، تو تم اپنے بابا کو منا لو، ابا مان جائیں گے تو اماں بالکل بھی منع نہیں کریں گی۔ اس کی ایک سہیلی نے مشورہ دیا تو اس نے نفی میں سر ہلا کہ ابا مان چکے ہیں، مگر انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تمہاری ماں کہے گی وہی ہوگا، اور اماں مجھے جانے نہیں دینا چاہتی ہیں، مگر مجھے بھیجنے سے انکار کر رہی ہیں۔ ایک راستہ ہے میرے پاس جس سے تمہاری اماں کا دل پسیج جائے گا، اور وہ تمہیں ٹرپ کے ساتھ جانے سے نہیں روکیں گی، اس کی ایک سہیلی نے کہا، تو فاطمہ سمیت سب سہیلیاں اسے دیکھنے لگیں، جس پر اس نے کہا کہ تم بھوک ہڑتال کر دو، کچھ کھاؤ پیو نا، جس سے تمہاری ماں کو تمہاری فکر ہوگی اور وہ ہر صورت میں مان جائے گی کہ کوئی بھی اپنی اولاد کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی سہیلی نے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی، کہے تو وہ صحیح رہی تھی، اماں اس سے محبت تو بہت کرتی تھی، اور وہ اسے ہرگز بھی بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتی تھی، بلکہ خود وقت پر کھانا نکال دیا کرتی، اور اگر ایسے میں وہ بھوک ہڑتال کر کے ناراضگی کا اظہار کرے گی تو یقیناً اس کی اماں راضی ہو جائیں گی۔ ہاں یہ صحیح رہے گا، ویسے بھی ابھی 4 دن ہیں، جانے میں تو تم آرام سے بھوک ہڑتال کا ڈرامہ کر سکتی ہو۔ فاطمہ کی دوسری سہیلی نے کہا تو وہ سر ہلا گئی، مگر پھر بے چارگی سے کہا کہ میں اتنی دیر بھوکی نہیں رہ سکتی، اگر بھوک کی وجہ سے میں مر گئی تو ٹرپ پر کیسے جاؤں گی؟ اس کی روحانی شکل دیکھ کر، اس کی بات سمجھ کر، اس کی چاروں سہیلیوں نے پہلے اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھتی قہقہ لگا کر ہنس پڑیں، جس پر فاطمہ نے ناسمجھی سے انہیں گھورا کہ وہ ہنس کیوں رہی ہیں، جس پر اس کی ایک سہیلی نے کہا، اف ظالم لڑکی، ایسے گھورو مت، ورنہ میں تو تمہاری نیلے سمندر جیسی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب جاؤں گی، پھر مجھے باہر کون نکالے گا؟ اس کا اشارہ فاطمہ کی نیلی آنکھوں کی طرف تھا جو بے حس
جو بے حد حسین اور دلکش تھیں۔ تمہیں بھوکا نہیں رہنا، بس ناٹک کرنا ہے تاکہ تمہاری اماں تمہیں ٹرپ پر بھیجنے کے لیے مان جائیں۔ رہی کھانے پینے کی بات تو تم اپنی اماں سے چھپ چھپا کر کھاتی پیتی رہنا تاکہ مرمرا نہ جاؤ۔ اس کی سہیلیوں نے کہا تو وہ خوش ہوتی سر ہلا گئی کہ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ چھٹی کے بعد وہ وین پر بیٹھ کر گھر پہنچی تو اماں نے کھانا تیار کر دیا تھا، مگر فاطمہ نے کھانا نہ کھانا اماں کے بار بار کہنے پر بھی نہ کھایا اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ وہ تب تک کھانا نہیں کھائے گی جب تک اماں اسے ٹرپ پر بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہو جاتی۔ اب سے وہ بھوک ہڑتال پر ہے، اور اگر وہ بھوک ہڑتال سے مر گئی تو اس کی موت کی ذمہ دار بھی اس کی اماں ہوں گی۔ اس کی اماں نے اس کی بات سن کر اسے گھورا، جتاتی نگاہوں سے اس کی ابا کو دیکھا جو بے نیازی سے کندھے اچکا گئے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تم دونوں ماں بیٹی کا معاملہ ہے۔ اس دن فاطمہ نے اماں کے سامنے کھانا نہ کھایا، بلکہ جب اماں گھر سے باہر نکلی تو کھانا کھایا تاکہ اماں کو اس کی چالاکی کی خبر نہ ہو۔ اگلے 2-3 دن تک وہ یہی کرتی رہی، اماں کے سامنے بھوکی پیاسی رہتی، اس کی اماں کہہ کہہ کر تھک جاتی۔ اگر وہ ان کے سامنے کھانا نہ کھاتی بلکہ ایک ہی ڈیمانڈ کرتی کہ اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت دی جائے۔ 3 دن اس کی اماں بے حد پریشان رہی تھیں، اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر فاطمہ ان کے ہاتھ سے نہیں آئی تھی، جس پر چوتھے دن بے بس ہو کر ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت دے ہی دی تھی کہ ان سے ان کی لاڈلی بیٹی کا بھوکا رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے آدھے پیسے دے دیے تھے جو اس نے کالج میں جمع کروا کر اپنا نام بھی ٹرپ کے ساتھ جانے والے بچوں میں شامل کروا دیا تھا۔ اس کی سہیلیاں بہت خوش تھیں کہ اب فاطمہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ مقررہ دن اور وقت پر وہ گھر سے اپنی ماں کی ڈھیر ساری حفاظتی دعاؤں کے حصار میں نکلی تھی۔ اس کی اماں نے اسے لاکھ ہدایتیں دی تھیں کہ اسے کس طرح رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کیا احتیاط کرنی ہے۔ اپنی دوستوں کے ساتھ وہ وین میں سوار ہو گئی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کے آس پاس ہی نشستیں سنبھال لی تھیں۔ پورا راستہ ہی وہ سب لوگ ہلا گلا کرتے گئے تھے، بیچ بیچ میں وہ لوگ کچھ نہ کچھ کھاتے بھی رہے تھے، جس سے سفر کا مزہ مزید دوبالا ہو گیا۔ فاطمہ پہلی بار کہیں جا رہی تھی، تبھی اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اس سے پہلے اس نے گاؤں سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ 3 گھنٹوں میں وہ اپنے مطلوبہ سیاحی مقام پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہوٹل میں جا کر ریسٹ کیا تھا، فریش ہو کر کھانا وغیرہ کھایا تھا اور پھر کچھ دیر آرام کیا تھا۔ آرام کرنے کے بعد انہوں نے شام وہاں کے مقامی علاقوں کی سیر کی تھی۔ اپنی اماں کی ہدایت کے مطابق وہ اپنے استاد اور دوستوں کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ سب لوگ ہوٹل میں واپس آ گئے تھے اور اب ان کا ارادہ اگلے دن سیر کرنے کا۔ وہ خوشی خوشی سو گئی تھی اور پھر اگلے دن اپنی دوست کے جگانے پر جاگی تھی۔ فریش ہو کر باہر جا کر اس نے سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا اور پھر وہ لوگ جنگل کی طرف نکل گئے، کیونکہ آج وہ لوگ جنگل کی سیر کرنے والے تھے۔ جنگل کی سیر کرتے کرتے وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ یہ جنگل بے حد بڑا، گھنا اور خوبصورت تھا، جس کی خوبصورتی ان سب کو مبہوت کر رہی تھی، اور وہ لوگ جنگل کی سیر کرتے نہ تھک رہے تھے۔ فاطمہ بھی اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں پھیلائے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ گلاب کے جنگلی بڑے بڑے پھولوں پر پڑی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، ان کو چھو کر دیکھنے لگی، جن کی مہک ہر طرف پھیلی ہر چیز کو مہکا رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں سے آگے عجیب سے مگر بے حد خوبصورت جامنی رنگ کے پھول تھے۔ وہ مزید آگے بڑھ کر ان پھولوں کو دیکھنے لگی، مگر آگے اور پھول تھے۔ یوں کرتے کرتے وہ کافی آگے نکل آئی۔ اس نے پھول توڑے نہیں تھے، کیونکہ اسے پھولوں کی ناقدری کرنا پسند نہیں تھا۔ اب وہ جہاں کھڑی تھی وہاں کالے رنگ کے گلاب کے پھول تھے، جنہیں اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی مبہوت رہ گئی تھی۔ نازیہ، یہ دیکھو کتنے خوبصورت پھول ہیں، اس نے اپنی دوست آواز دی تھی، مگر نازیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا، جہاں اس کے مطابق نازیہ کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں نازیہ تو کیا، اس کی کلاس کی کوئی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ٹیچر وہاں موجود تھی، اور یہ وہ جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی پھول دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ پھولوں کو دیکھتی دیکھتی کافی آگے نکل آئی تھی کہ یہاں صرف وہ اکیلی ہی تھی۔ خود کو اکیلا پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا،
اور خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ بڑے بڑے اور گھنے درختوں کے بیچ وہ اکیلی ہی تھی اور وہاں کوئی ذی روح نہیں تھی۔ نازیہ، اس نے دبے دبے انداز میں اپنی دوست کو پکارا، جیسے وہ ابھی کہیں سے نکل آئے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی پکار پر بھی اس کی دوست نہ آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ان سے بچھڑ گئی ہے۔ وہ تیزی سے اسی سمت کی طرف بھاگی جدھر سے وہ ادھر آئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں پہنچ پائی جہاں سب موجود تھے۔ اس گھنے ویران جنگل میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ یہ خیال ہی اس کی جان نکالنے کو کافی تھا کہ وہ یہاں اکیلی رہ گئی ہے اور باقی سب اسے یہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، بنا اس کی پرواہ کیے۔ وہ تیزی سے اسی راستے پر چلنے لگی جس سے وہ باقی سب کے ساتھ یہاں آئی تھی، مگر یہ کیا! کچھ آگے چلنے کے بعد جہاں وہ آئی تھی وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے 4 راستے تھے جو مختلف سمتوں میں نکل رہے تھے، اور ان کے آس پاس بڑے بڑے لمبے درخت اور جھاڑیاں اگی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس راستے سے یہاں آئی تھی اور اب کون سا راستہ جنگل سے باہر کو جاتا ہے۔ وہ خوف سے رونے لگی، مگر پھر خود کو سنبھال کر اندازے کے مطابق ایک راستے پر چلنے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو جنگل سے بے حد خوبصورت اور پرکشش لگ رہا تھا، اب وہی جنگل اسے اتنا خوفناک لگ رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا یہ جنگل اسے نگل جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، نہ ہی اس کی لاش ملے گی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ جنگل سے باہر نہیں آ پائی تھی۔ جس راستے پر وہ چل رہی تھی وہ راستہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بھوک کا احساس ہوا تو مزید پچھتاوا ہوا۔ اس نے اپنا بیگ اپنی سہیلی نادیہ کو پکڑا دیا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ اب اسے اس جنگل میں خوف سے بھٹکنے کے علاوہ بھوک بھی۔ جلد ہی شام ہو گئی اور رات کے سائے ہر طرف پھیلنے لگے تھے۔ رات کا اندھیرا اتنی تیزی سے پھیلا تھا کہ فاطمہ کو لگ رہا تھا جیسے یہی اندھیرا اتنی ہی تیزی سے اسے بھی موت کے منہ میں دھکیل رہا ہوگا۔ اسے اب اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی۔ اس کی اماں نے کہا تھا کہ ٹرپ کے ساتھ مت جاؤ تو وہ رک کیوں نہیں گئی، کیوں ضد پر اڑی رہی اور کیوں اماں کی ہدایتوں پر صحیح طرح عمل نہ کیا۔ یہی اگر وہ اماں کی بات مان جاتی، فرما برداری کا مظاہرہ کرتی تو وہ یہاں نہ آتی، نہ ہی یہاں آ کر یوں بھٹک رہی ہوتی۔ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا پچھتائے میں گھری جا رہی تھی۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب اماں کی نافرمانی کی اسے سزا ملی۔ رات کے چھائے وحشتناک سناٹے میں اب جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں گونجنے جس سے اسے مزید خوف محسوس ہوا تھا۔ اب وہ ایک جگہ رک کر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ اسے اگر اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا تھا تو مسلسل راستہ ڈھونڈنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ ایک بار پھر اس جنگل کے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، اس جنگل کے اندر ہی بھٹکنے لگی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک مکان پر پڑی۔ ہرے بھرے سبزی اور بیلوں سے ڈھکا وہ کوئی پرانا سا گھر تھا جس کے باہر لوہے کی 4 دیواری اور چھوٹا سا دروازہ لگا تھا۔ اس 4 دیواری کے آگے مکان کے چاروں طرف چھوٹا سا احاطہ موجود تھا جس کے وسط میں وہ مکان تھا۔ اسے اس اندھیرے میں امید کی ایک کرن دکھائی دی تو وہ تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھی۔ مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا مگر اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ ایک محفوظ جگہ پر رات گزار سکتی ہے، جس کے بعد وہ جنگلی جانوروں کی خوراک تو یقیناً نہیں بنے گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چھوٹا سا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی تھی۔ گھر کے اندرونی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر خوف سے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا جو چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا، مگر اگلے ہی پل اس کی چیخیں پورے جنگل میں گونج اٹھیں، کیونکہ دروازہ کھلتے ہی چمگادڑوں کا ایک غول بری طرح چیخا تھا اور اس کی طرف لپکا تھا۔ اگر اس نے تیزی سے منہ پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ چمگادڑیں اس کے منہ پر چپک جاتی۔ وہ خوف سے تیزی سے چہرہ چھپائے نیچے بیٹھ گئی تھی جس پر وہ ساری چمگادڑیں چوں چوں کرتی اس کے سر پر سے گزر کر باہر نکل گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی پہلے والا خوفناک سناٹا ہر طرف چھایا تو فاطمہ لرزتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا،
مکان پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کہ کوئی لائٹ تک نہیں جل رہی تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی کہ تبھی اس کی نگاہ ٹیبل پر رکھی ماچس پر پڑی۔ اس نے ماچس جلائی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ میں وہ تیزی سے پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا، جس پر وہ ادھر ادھر نگاہیں موڑ کر دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہ گلدانوں کی طرح کی مشلوں پر پڑی جو جگہ جگہ کھڑی تھیں، ویسے جیسے قدیم زمانے کے بادشاہوں کے محلوں میں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے ایک ایک کر کے 5-6 مشلیں جلائیں تو پورا گھر زرد روشنی میں نہا گیا، جس پر اس نے گھر کا جائزہ لیا جو خالی تھا، بالکل خالی۔ وہاں مشلوں اور ٹیبل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سامنے کی جانب 2 کمرے تھے، ایک باتھ روم اور ایک کچن تھا۔ اس نے حیرت سے اس عجیب اور پراسرار مکان کا جائزہ لیا جو نہ جانے کس کا تھا، مگر اسے اس مکان سے ایک عجیب سی پراسراریت جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جس پر وہ کچھ خوف زدہ بھی تھی۔ وہ اتنا تھک گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں نیند کے ڈورے تیرنے لگے تھے۔ تبھی وہ سامنے والے کمرے کی طرف بڑھی اور وہ بھی خالی تھا، وہاں ایک گلدان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ نے اسے ہی غنیمت سمجھا، اس پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سکون سے سوئی رہی تھی، ایک پل کے لیے بھی اسے خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کی بات کا احساس کہ وہ کسی ویرانے جنگل میں بھٹک گئی ہے اور اس پراسرار سے مکان میں آ گئی ہے جو کس کا ہے اور نہیں جانتی۔ وہ گہری نیند میں گم خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بری طرح گھور رہا ہے۔ وہ نیند میں ہی بے چین ہوتی کڑوت بڑھنے مگر یہ احساس کم نہیں ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اسی بے چینی میں اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں مگر آنکھیں کھولتے ہی پورے مکان میں اس کی چیخیں گونج اٹھیں اور پھر گونجتی ہی چلی گئیں، کیونکہ اس کے گدے کے ارد گرد ہر طرف عجیب عجیب شکلوں والے لوگ کھڑے تھے، مگر خوف تو اسے ان کے سینگ اور لمبے لمبے دانت دیکھ کر محسوس ہوا تھا۔ تبھی وہ کہنیوں کے بل اٹھ کر تیزی سے پیچھے کو کھسکتی چلی گئی اور منہ گھٹنوں میں چھپا کر زار و قطار رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے وہ اکیلی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہاں اس کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پورے کمرے کو ٹٹولنے لگی مگر وہاں سچ میں کوئی نہیں تھا۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے وہ سچ میں یہاں موجود ہوں، مگر پھر اس نے اس سب کو اپنا وہم قرار دے کر ذہن کا ٹکا دیا کہ وہ سب سچ میں یہاں ہوتے تو اسے دوبارہ نظر بھی آتے، مگر وہ اسے پھر سے نظر نہیں آئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کا وہم یا پھر برا خواب ہی تھے۔ تبھی وہ کچھ مطمئن اور پرسکون ہو کر باہر نکلی تاکہ یہاں سے جا سکے اور اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر سکے، کیونکہ اسے بھوک کی وجہ سے پیٹ میں بے تحاشا درد ہونے لگا تھا۔ اسے یہی لگا صبح ہو گئی ہوگی، مگر جوں ہی اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ابھی بھی باہر رات کا سماں تھا اور رات کے وقت باہر نکل کر وہ جنگلی جانوروں کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تبھی باہر نکلنے سے پرہیز کیا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو اس نے دیکھا تھا کہ کچن میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ تبھی بھوک سے بے حال ہو کر وہ پیٹ درد کی وجہ سے رونے لگی۔ پھر سوچا کہ پانی پی کر بھوک مٹا لیتی ہوں، اور یہی سوچ کر وہ کچن میں چلی آئی، مگر یہاں آ کر وہ حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو گئی، کیونکہ کچن کے کاؤنٹر مختلف طرح کے اشتہا انگیز کھانے سجے ہوئے تھے۔ چکن کڑھائی، نان، بریانی، گوشت، کولڈ ڈرنکس اور بھی نہ جانے کیا کچھ تھا۔ کئی تو ایسے کھانے تھے جن کا اس نے صرف نام سنا تھا، مگر مہنگے ہونے کی وجہ سے وہ کھا نہیں پائی تھی، لیکن اب ان کو یہاں دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں ملنے لگی تھی کہ کہیں یہ بھی کوئی خواب تو نہیں، مگر آنکھیں بند کر کے کھولنے کے بعد بھی وہی منظر سامنے رہا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی اور ہر چیز کھانے لگی۔ اتنے مزیدار کھانے دیکھ کر اس کی بھوک کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ تبھی وہ ہر چیز سے بھرپور انصاف کر رہی تھی، مگر یہ ضرور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب آیا کہاں سے؟ کل تک تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، پھر آج کیسے؟ یہی سوچتے ہوئے وہ کھانا کھا کر خود کو سیر کرتے ہوئے پلٹی تو ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ وہ لاؤنج جو کچھ دیر پہلے تک خالی تھا اب اس میں صوفے، ٹیبل،
LED فانوس، ایکویریم اور ہر وہ چیز موجود تھی جو لاؤنج کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے لاؤنج میں رکھی جاتی ہے۔ وہ تیزی سے ہر چیز کو چھو کر سب کی موجودگی کو یقین دہانی کرنے لگی تو احساس ہوا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اور سچ میں موجود تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی خوف سے پیچھے کو کھسکی۔ یہ مکان اسے پراسرار تو لگا تھا، مگر اس کی اسرار اب فاطمہ پر ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے کہ ہر چیز اس پر عیاں ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جادوئی دنیا میں آ گئی ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف اور وحشت ہلکورے لے رہی تھی۔ اس نے آس بھری نگاہوں سے ایک بار پھر کھڑکی کی جانب دیکھا، مگر باہر اب بھی رات کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ دن کا اجالا پھیلنا ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ دن چڑھنا تو دور کی بات، نہ جانے یہ رات اتنی لمبی کیوں ہو گئی تھی۔ وہ لاؤنج سے بھاگی اور کمرے میں آ گئی، مگر کمرے میں آتے ہی اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ کمرے میں بھی پورا فرنیچر موجود تھا، جس میں بیڈ، صوفے، ٹیبل، الماری اور ڈریسنگ ٹیبل شامل تھے۔ اس نے تیزی سے الماری کھول کر دیکھی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ الماری کے اندر بے حد قیمتی لباس، جوتے، پرس اور نہ جانے کیا کچھ رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی جو سچ میں وہاں موجود تھی، اور ہر چیز اتنی خوبصورت، اتنی قیمتی تھی کہ فاطمہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس نے تیزی سے ایک جوڑا نکالا اور پھر باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر باہر آئی تو بے حد خوبصورت سے لال رنگ کے گھیر دار کھلے فراک میں ملبوس تھی۔ اس نے لباس کے ہم رنگ جوتا پہنا اور پھر آئینے میں گھوم گھوم کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ اس لباس نے اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اچانک وہ گھومتے گھومتے رکی۔ اسے ایسا لگا جیسے آئینے میں اس نے اپنے عکس کے ساتھ کسی اور کا عکس بھی دیکھا۔ وہ ایک دم رکی، پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس آئینے کی طرف پلٹی اور آہستہ سے گول گول گھومی تو ایک بار پھر اسے کسی کا عکس نظر آیا۔ وہ جہاں تھی وہیں تھم کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئینے میں نظر آتے اس عکس کو دیکھنے لگی، جو صرف ایک کا نہیں بلکہ ایک سے زیادہ جنات کا تھا۔ اب کی بار وہ غائب نہیں ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے پلٹی تو وہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے، اور یہ وہی تھے جن کو اس نے جاگ کر اپنے ارد گرد کھڑے دیکھا تھا۔ وہ چیختی اس سے پہلے ہی وہ سب کے سب جنات اس کے سامنے جھک گئے اور اس کا احترام بجا لانے لگے جیسے وہ ملکہ ہو۔ آداب عرض ہے ملکہ عالیہ، آپ تیار ہیں تو چلیں؟ ان میں سے ایک نے نظریں جھکا کر بے حد ادب سے پوچھا تو اس کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ وہ بے یقینی اور حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ ملکہ تو نہیں تھی، پھر وہ کیوں اسے ملکہ کہہ رہے تھے؟ اس نے تیزی سے ان کی تردید کرنی چاہی اور کہا کہ میں ملکہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کر پاتی، اچانک ایک جنزادے نے کہا کہ جی ملکہ عالیہ، آپ ہی کا انتظار کیا جا رہا ہے، چلیے۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ اس کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو گئے تو وہ سہمی سہمی سے ان کے درمیان میں چلنے لگی۔ وہ لوگ اسے لے جا کر باہر لے آئے تو ایک بار پھر فاطمہ کی نیلی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ پراسرار مکان جہاں موجود تھی ایک بڑے سے محل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لاؤنج کی جگہ وسیع و عریض بے حد خوبصورت ہال بن چکا تھا، جہاں بے شمار جنات ادھر ادھر ٹہلتے پھر رہے تھے، جنہی کے خوفناک چہرہ اور دراز قامت کو دیکھ کر فاطمہ کو بے حد خوف کا احساس ہوا۔ وہ سہمی سہمی سی ان کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب خیالات آ رہے تھے، جیسے یہ سب ابھی اس پر حملہ آور ہوں گے اور اسے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ یہ خوف کا ہی اثر تھا کہ وہ بے ساختہ کانپنے لگی۔ اچانک وہ سب جنزادے رک گئے تو اسے بھی رکنا پڑا، مگر حیرت سے سر تو تب اٹھایا جب اپنے سامنے ایک ہاتھ دیکھا، ایک جنزادے کا سخت، مضبوط اور کھردرا ہاتھ۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت سا شہزادہ کھڑا تھا، جو خوبصورت شاہی لباس میں ملبوس انسانی روپ میں تھا، جو اتنا حسین تھا کہ 17 سالہ نیلی آنکھوں والی فاطمہ سے یک ٹک دیکھے گئی، جس پر وہ شہزادہ زیر لب مسکرایا، خود ہی جھک کر فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے لے کر شاہی دربار میں چلا آیا۔
باقی سب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلے آئے، مگر ایک جگہ اکٹھے ہو کر رک گئے، جبکہ وہ شہزادہ فاطمہ کو لے کر شاہی تخت کی طرف بڑھا، جہاں شہزادے کا باپ یعنی جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا۔ شہزادے نے بادشاہ کے سامنے رک کر فاطمہ کو کوئی اشارہ کیا، مگر وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی، مگر تبھی شہزادے نے خود ہی اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس کا بادشاہ کے سامنے جھکا دیا، جس پر بادشاہ نے اپنا ایک ایک ہاتھ ان دونوں کے سروں پر رکھا، مگر جیسے ہی بادشاہ کا ہاتھ فاطمہ کے سر پر پڑا، فاطمہ کو اپنا سر کچلتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بادشاہ کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ فاطمہ اس ہاتھ کا بوجھ نہیں سہا پا رہی تھی۔ اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے، جبکہ درد کی ایک شدید لہر اس کے سر سے اٹھی۔ اس نے تیزی سے پیچھے ہونا چاہا، مگر بادشاہ کے بھاری بھرکم ہاتھ نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی، جس کی وجہ سے تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد خود ہی بادشاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو فاطمہ کا سر چکرانے لگا، مگر شہزادے نے اسے شاہی کرسی پر بٹھا دیا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور باقی جنات کی طرف متوجہ ہوا، جن سے بادشاہ کچھ کہہ رہا تھا۔ فاطمہ پہلے تو سمجھ نہیں پائی، مگر جب حواس بحال ہونے لگے تو اس نے باقی جنات کی طرف دیکھا، جو شاہی دربار میں سر جھکائے بہت غور سے بادشاہ کی بات سن رہے تھے۔ اس نے خود بھی دھیان دیا تو بادشاہ کو کہتے پایا کہ کل رات بہت بڑا جشن ہوگا اس کے بیٹے کی شادی کی خوشی میں، اور سب جنات کو دعوت عام ہوگی۔ فاطمہ رخ موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے شہزادے کو دیکھا، شاید یہی بادشاہ کا بیٹا تھا جس کی شادی کی وہ بات کر رہا تھا، مگر شادی ہو کس سے رہی تھی، یہ سوال اس کے ذہن میں فوراً گونجا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ زلزلے کی زد میں آ گئی جب اس نے بادشاہ کو کہتے سنا کہ شہزادے کی شادی فاطمہ سے ہوگی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بادشاہ کو دیکھا، جس سے اعلان کرنے کے بعد دربار برخاست کر دیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ خود بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی شاکڈ اور خوف زدہ ہو گئی کہ نہ انکار پائی اور نہ ہی کچھ کہہ پائی۔ تبھی اس نے شہزادے کو دیکھا، جو اسے کلائی سے تھام کر دربار سے نکل کر اندر کسی خوابگاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ فاطمہ کا دل خوف سے دھڑک دھڑک کر پھٹنے لگا تھا۔ وہ شہزادہ اسے کھینچتا ہوا تیزی سے ایک خوبصورت سی خوابگاہ میں لے آیا تھا، جو اسی پراسرار سے مکان میں تھی۔ وہ تو ابھی اس حیرت سے نہ نکلی تھی کہ وہ پراسرار مکان اتنے عالی شان محل میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ اوپر سے یہ سب کچھ مزید اسے حیرت کے سمندر میں ڈبو گیا تھا۔ شہزادے نے اسے کمرے میں لا کر بستر پر بٹھایا، خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ جانتی ہو کتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، ایک ایک پل گن گن کر گزارا ہے کہ میں نے کب تم آؤ گی، کب ہماری شادی ہوگی، کب تمہیں میں قریب سے محسوس کر پاؤں گا۔ شہزادے نے اتنا کہتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، جس پر شہزادے نے اسے بے حد حیرت سے دیکھا۔ فاطمہ جی جان سے لرز رہی تھی۔ وہ اسے غلط سمجھ رہے تھے، بلکہ اسے کوئی اور لڑکی سمجھ رہے تھے۔ وہ نہیں تھی جس سے شہزادے کی شادی ہونے والی تھی، مگر وہ اتنی خوف زدہ ہو چکی تھی کہ یہ بات شہزادے کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم تو بہت نڈر اور بہادر ہو، تمہاری بہادری کے بہت قصے سنے ہیں میں نے، پھر یہ ڈرنا کیوں؟ اوہ، شاید مجھ سے جھجک رہی ہو، لیکن مجھے یہ سب کیوں جھجک رہی؟ مانا کہ 25 سال بعد آج پہلی بار مل رہے ہیں، لیکن ہم میاں بیوی ہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے تو مت جھجکو۔ شہزادے نے خود ہی سوال کرتے خود ہی جواب دیا تو وہ اس کی آخری بات پر ہونک ہوئی۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ کہاں وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی شادی ہونے والی ہے، اور کہاں وہ خود کو اس کا شوہر کہہ رہا تھا۔ شوہر؟ فاطمہ نے ہکلا کر پوچھا تو شہزادے نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی کم عقلی اور حیرت پر اسے غصہ آ رہا ہو۔ ہاں، نکاح تو ہو چکا ہے ہمارا، بس شادی کی تقریب ہی تو رکھنی ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہیں کیا یاد نہیں کہ ہمارا نکاح ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد تم اپنے قبیلے کے ساتھ کہیں اور چلی گئی تھی،
اور اب واپس آئی ہو کیونکہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں اور تم اکیلی اپنے قبیلے کو سنبھال نہیں پائی، اور اب شادی کے بعد میں اور تم ہی جا کر تمہارے قبیلے کو سنبھالیں گے۔ شہزادے نے مسکراتے لہجے میں بتایا تو وہ دم بخود ہو کر سنتی فاطمہ سانس روک گئی۔ میں یہاں کیسے؟ فاطمہ نے کچھ کہنا چاہا مگر شہزادے نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ یہاں کیسی آئی کا کیا مطلب؟ ہم تو تمہیں پہچانتے ہی نہیں تھے، مگر ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ تمہاری آنکھیں نیلی ہیں، اس لیے تو تم بآسانی ہم تک پہنچ گئے۔ ایک بات کی حیرت ہے مجھے کہ تم بالکل انسانوں کی طرح لگتی ہو اور اتنی بہادر بھی نہیں ہو، جبکہ میں نے تو تمہاری بہادری کے بہت قصے سنے ہیں۔ شہزادے نے حیرت کا مظاہرہ کیا جس پر اسے سمجھ نہیں آ گیا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسے اپنی بیوی سمجھ رہا ہے جبکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں والی بیوی تو نہ جانے کہاں ہوگی۔ میں تمہاری بیوی؟ فاطمہ نے ایک بار پھر اسے بتانا چاہا کہ وہ اس کی بیوی نہیں، مگر تبھی شہزادے نے کہا تم دور کیوں بیٹھی ہو، ادھر میرے پاس آؤ۔ اتنا کہہ کر شہزادے نے اسے گلے سے لگانا چاہا جس پر فاطمہ کی آنکھیں پھیلیں، مگر وہ اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اس سے الگ ہوا اور اچھل کر پیچھے جا گرا، بری طرح تڑپنے لگا۔ فاطمہ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر تیزی سے پیچھے کو کھسکی اور خوف زدہ ہو کر شہزادے کو دیکھنے لگی جس کا جسم اب ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، مگر چہرے کی رنگت بے حد سرخ ہو چکی تھی، ایسے جیسے خون چھلک رہا ہو۔ اس نے تیزی سے اٹھ کر فاطمہ کو بازو سے دبوچا اور اس کو پکڑ کر اپنے سامنے کر کے پوچھا کون ہو تم؟ بتا دو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں۔ شہزادے نے دھاڑ کر پوچھا تو فاطمہ کو اپنا بازو جلتا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا بازو اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ میں فاطمہ ہوں، فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا کیونکہ تکلیف سے اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ کون فاطمہ اور ہمارے مکان میں کیسے آئی تم؟ تمہاری آنکھیں نیلی کیوں ہیں؟ اس کے سبھی سوالوں میں سے آخری سوال پر اس نے روتے ہوئے تعجب سے اسے دیکھا۔ میری آنکھیں پیدائشی نیلی ہیں اور میں فاطمہ ہوں، ایک آدم ذاتی۔ میں جنگل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے آئی تھی، مگر پھر بھٹک گئی تو مجھے یہ مکان نظر آیا۔ رات ہو گئی تھی تبھی میں ڈر کر اس پراسرار مکان میں داخل ہو گئی، مگر جنات مجھے نہ جانے کیا سمجھ کر عزت و تکریم کے ساتھ یہاں لے آئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جنات کا مکان ہے، ورنہ کبھی یہاں داخل نہیں ہوتی۔ اور میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں بلکہ میں ایک آدم زادی ہوں اور میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے واپس جانے دو، فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا تو شہزادے نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ میری منکوہا ایک جن زادی ہے جسے میں چہرے سے نہیں بلکہ اس کی نیلی آنکھوں سے پہچانتا ہوں، اور وہ یہاں آنے والی تھی، لیکن اس کی جگہ تم آ گئی، کیسے؟ اور وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ سچ بتاؤ، کہیں تم اس کے دشمنوں میں سے تو نہیں ہو؟ بتاؤ کہاں چھپایا ہے اس؟ شہزادے نے غصے سے بھڑک کر پوچھا تو وہ مزید سہمی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ جان بوجھ کر اس پراسرار مکان میں نہیں آئی، بلکہ وہ تو کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ اس کے رونے پر شہزادے نے غصے سے اسے گھورا، کہا کہ دعا کرو وہ مل جائے، اگر وہ نہ ملی تو تمہیں عبرتناک سزا دوں گا میں۔ اتنا کہہ کر شہزادہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، مگر وہ اکیلا وہاں سے غائب نہیں ہوا تھا بلکہ فاطمہ بھی اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے سے غائب ہوئی تھی، اور اب وہ لوگ جنات کے اس پراسرار مکان کی بجائے جنگل میں موجود تھے۔ ڈھونڈو اسے اور کوشش کرنا کامیاب ہو جاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لینے سے گریز نہیں کروں گا، اور ہاں، بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ میں تمہاری خوشبو سے پتہ چلا لوں گا کہ تم اس وقت کہاں ہو، پھر بھاگنے کی کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ شہزادے نے کہا تو وہ بے بسی سے سر ہلا گئی، جس کے بعد اگلے ہی پل شہزادہ وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ اب فاطمہ گھنے اور اندھیرے جنگل میں تنہا رہ گئی۔ وہ خوف سے بری طرح کانپتی ہوئی آگے بڑھ کر اس جنزادی کو تلاش کرنے لگی جس کی آنکھیں فاطمہ کی طرح ہی نیلی تھیں اور وہ شہزادے کی منکوہا تھی۔ خشک پتے اس کے پیروں کے نیچے آ کر چرمرا رہے تھے، جن سے ایک عجیب سا شور جنگل کے سناٹے میں پیدا ہو رہا تھا،
وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی مگر اس جنزادی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ اسے ڈھونڈنے کے بعد وہ ایک جگہ پر تھک کر بیٹھ گئی تھی کہ اب اس میں مزید چلنے اور خود کو تھکانے کی ہمت نہیں۔ وہ جنزادی اسے کہیں نہیں ملی تھی، جس پر اس کے خوف میں اضافہ ہوا تھا کہ اب وہ شہزادہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ جہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے شہزادے کی دھمکی اچھی طرح یاد تھی کہ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی تو وہ اسے پکڑ لے گا اور پھر مزید سخت سزا دے گا۔ تمہیں میری بیوی کو ڈھونڈنا ہے جس کی جگہ تم میرے محل میں پہنچ گئی، یہاں بیٹھ کر آرام نہیں کرنا۔ شہزادے کی سرگزیلی آواز اس کے پاس گونجی تو وہ خوف سے اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شہزادہ غصے سے اسے گھورتا غائب ہو چکا تھا، جس پر اس نے پھر سے اپنے خوف کو پے در پہ دھکیلتے شہزادے کی نیلی آنکھوں والی ملکوہا کو ڈھونڈنے لگی۔ اس سے مزید 10 منٹ گزرے تھے جب اچانک اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی حیرت کو ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ بالکل اسی طرح کی نیلی آنکھوں اور اسی طرح کے چہرے والی ایک خوبصورت سی لڑکی اس کے پیچھے کھڑی جو ہو بہو فاطمہ کی ہم شکل تھی۔ اس نے فاطمہ کو جوں ہی دیکھا اسے گلے سے دبوچ لیا اور کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ نے اس سے کہا کہ تم کون ہو جو بالکل میری ہی شکل کی ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ میں بھی فاطمہ ہوں اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا کہ تم وہ جنزادی تو نہیں ہو جس کی تلاش میں شہزادہ بھٹک رہا ہے اور جس کی تلاش کے لیے اس نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا ہے؟ وہ جنزادی فاطمہ کی بات سن کر اور بھی گھبرانے لگی، کہنے لگی کہ تم کہیں میرا فائدہ اٹھا کر اس جنزادے کے ساتھ تو نہیں ہو کر آئی ہو؟ جس پر فاطمہ نے کہا کہ نہیں، میں بالکل بھی تمہارا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ میں تو غلطی سے وہاں پر اس محل میں چلی گئی تھی اور شہزادے نے سمجھا کہ شاید یہی وہ فاطمہ ہے جس کی تلاش میں وہ 25 سال سے تھا۔ فاطمہ کی بات سن کر جنزادی اس پر اور بھی زیادہ گھبرانے لگی، کہنے لگی اگر تم نے میری جگہ لینے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ فاطمہ نے کہا کہ میں تمہاری جگہ کیوں لوں گی؟ میں تو ایک آدم زادی ہوں اور تم جنزادی ہو جس کی تلاش میں شہزادہ بھٹک رہا ہے۔ ان کی باتیں سنتے ہی شہزادہ وہاں پر نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ جنزادی فاطمہ پر حملہ کرتی، شہزادے نے اس کو پیچھے سے دبوچ لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، کہا کہ یہ جو بھی کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے، میں نے ہی اسے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں بھیجا ہے۔ اس کی بات سن کر جنزادی شانت ہو گئی۔ ان دونوں نے فاطمہ کا شکریہ ادا کیا کہ کس طرح سے انہوں نے فاطمہ کے ذریعے ایک دوسرے کو پا لیا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد اس جنزادے نے ایک چٹکی بجائی اور فاطمہ کی آنکھ اپنے ہوٹل کے کمرے میں کھلی جہاں پر وہ اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کی سہیلیاں بھی آ گئی تھیں جو ابھی جنگل کی سیر کر کے لوٹی تھیں۔ سہیلیوں نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیسے ہوٹل میں آ گئی؟ ہم تمہیں وہاں پر ڈھونڈ رہے تھے۔ جس پر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ان کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک رات میں ہی جنزادے کی پراسرار محل کی سیر کر کے آئی ہے اور ان کی دنیا میں واپس جا کر لوٹی ہے۔ اگر وہ ان کو بتا بھی دیتی تو انہوں نے کون سا یقین کرنا تھا اس کی بات پر، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی بہتری سمجھی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ صحیح سلامت ہوٹل پہنچ گئی ہے اور اپنی دنیا میں واپس آ گئی ہے، اور جنزادے کا بھی دل ہی دل میں شکریہ ادا کرنے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ دلچسپ سی کہانی پسند آئی ہے تو ایسی کہانی ہر روز سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔